الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور میرے پیارے بچوں، یہ آخری دو صورتیں قرآن کریم کی آخری صورتیں ہیں، مکی ہیں۔ قرآن کریم کی ترتیب صورتوں کے مطابق، اس کے مطابق یہ آخری دو صورتیں ہیں۔ سب سے آخر میں پھر سورہ والناس ہے۔ یہ دو صورتیں بشمول سورہ اخلاص۔ روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورتیں ایسی ہیں کہ ان جیسی صورتیں یا اپنے مفہوم اور جامعیت اور کمال کے اعتبار میں آیتیں کسی بھی کتاب میں نہیں ہیں قرآن کریم کے علاوہ، نہ تورات میں، نہ انجیل و زبور میں۔ اور اس میں اللہ رب العزت کے ہاں پناہ لینے کی ترغیب موجود ہے، کیونکہ انسانی معاشرے کے جو کائناتی وجود ہے اس میں اس صورت کے اندر ایسی مشکلات کی نشاندہی ہے کہ ان سے نجات اور خلاص کا راستہ صرف اللہ کی بارگاہ ہے، اللہ کی مدد سے ممکن ہے، ورنہ نہیں۔ اب آتے ہیں آیتوں پر۔ اللہ رب العزت اپنے رسول سے فرما رہے ہیں اور رسول کی زبانی امت کے لیے بھی یہ حکم ہے، قل اعوذ برب الفلق۔ اے پیغمبر فرما دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں فجر کے پیدا فرمانے والے رب کی۔ اس رب کے پناہ لیتا ہوں، اس کے ہاں پناہندہ ہو جاتا ہوں، پناہ گزین ہوتا ہوں۔ پناہ لے لی میں نے، اپنے رب کے ہاں پناہ لے لی۔ کن چیزوں سے؟ وہ باتیں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات، من شر ما خلق، اللہ رب العزت کی پیدا فرمودہ ہر چیز کی برے پہلو سے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے تمام مخلوق میں مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے، اچھی صفات بھی ہے، بری صفات بھی ہے۔ انسانی طبیعت کو اللہ نے اسی انداز میں بنا دیا ہے کہ اس کے لیے نفع بخش چیزیں مرغوب اور نقصان دہ چیزیں ناپسندیدہ۔ اور انسان کو یہ اس احساس کے ساتھ یہ لگن اور جذبہ بھی اللہ نے عطا فرما دی ہے کہ وہ منفعت کی طرف جائے اور نقصان دہ چیزوں سے بھاگ جائے۔ من شر ما خلق، تو میں رب کے پناہ لیتا ہوں مخلوق کے جو بری پہلو ہیں ان کی زندگی کے، ان سے میں پناہ لیتا ہوں، اللہ کی پناہ لیتا ہوں ان چیزوں سے۔
ومن شر غاسق اذا وقب، اور میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں تاریکی کی، جب رات آ جائے اور اس کی تاریکی پھیل جائے، اس وقت ایک قسم کی صورتحال سامنے آتی ہے کہ نفع اور نقص کے جتنے بارڈر اور حدود ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تاریکی میں ہر چیز کچھ لمحہ کے لیے، کچھ منٹوں کے لیے اپنی جگہ سے سراسیمہ ہو جاتا ہے، اور یہ لمحہ خطرناک ہے۔ اس لیے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ اور اس کے علاوہ ایک تاریکی گمراہی، شرک اور کفر کی تاریکی بھی ہے۔ خدا نخواستہ کسی معاشرے میں اگر یہ پھیلنا شروع کرے تو پھر کیا بچ جاتا ہے انسان کے لیے؟ ایمان اور ایمانی معمولات و معاملات۔ ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور میں اپنے رب کا پناہ لیتا ہوں ان مکار اور سحر کے ماہرہ خواتین کی جو گرہ بنا کے ان میں اپنے سحر کے اور اپنی جادوگری کے خباستیں پھونک مار کے گرہ میں لگا لیتی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں حاسد کی حسد سے، کیونکہ آخری دو باتیں اگر دیکھیں، نفاثات فی العقد وہ سحر اور سحر کے عمل کرنے والیوں کی طرف اشارہ ہے، اور سحر ایک حقیقت ہے، اور اس کی نقصان دہ پہلو بھی ایک حقیقت ہے کہ سحر نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی متاثر کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان سحر خواتین بھی تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر کیا، یہودیوں میں سے، تو اگرچہ اللہ رب العزت نے ان کے سحر کا اثر زائل فرمایا اور آپ کو نشاندہی کی گئی خواب میں فرشتوں کے ذریعے سے کہ وہاں جاؤ، یہ چیزیں اسی طرح اس طرح موجود ہیں۔ اور دوسری بات حسد کی، اور حسد ایک منفی پہلو ہے، منفی جذبہ ہے جو انسان کے اندر موجود ہے اور انسان کی تباہی کے لیے کام بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو پابند کیا گیا ہے کہ حسد کی بجائے اپنے اندر شکر نعمت کا جذبہ پائے، اور حسد یہ ہے کہ انسان کسی خوشی کو برداشت نہ کرے اور وہ یہی چاہے کہ جو چیز اسی کے پاس ہے کاش کہ وہ چیز نہ ہو، یا صرف اس سے چن کر میرے پاس آ جائے، یا یہ چیز صرف مجھے ہو کسی اور کو نہ ہو، یہ سب حسد میں آ جاتے ہیں۔ اس کی بجائے شریعت نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ کہیں کسی کے پاس کوئی بھی نعمت دیکھ لیں گے، کوئی بھی نعمت نظر آ جائے، اللہ سے عرض کر دیں گے اللہ جس طرح میرے اس مسلمان بھائی کو نوازا ہے مجھے بھی عطا فرما۔ یہ جائز ہے، مفید ہے، مستحسن ہے، نیک صفت ہے، اور جو رب کریم کسی کو بھی نواز سکتا ہے وہ آپ کو بھی تو نواز لیتا ہے نا، اسی سے بات۔ یہ نکات ہو گئے ایسے نکات کہ اللہ رب العزت ان سے بچنے اور اپنے آپ کو دور رکھنے کے حوالے پر اپنی طرف انسان کو پناہ لینے کی ترغیب دے، سحر سے، حسد سے، اور تاریکیوں سے، اور مخلوقات کی جتنے بھی برے پہلو ہیں ان سب سے اللہ کے پناہ میں آ جاؤ۔ اللہ کے پناہ میں آنے کا معنی ایک یہ ہے
کہ یہ سب چھوڑ چھاڑ کر ان کے بجائے ہر معاملے میں اس حوالے پر اللہ کی بندگی کر لیا کرو. اللہ کے حکم مانو گے تو بندگی ہو گئی. ایک یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آؤ اور اسی طرح کی مشکلات کو دفع کرنے اور بگانے کے لیے جو دعائیں مسنون ہیں ان کے ورد کر محفوظ ہو جاؤ گے. تو ویسے یہ آخری دو صورتیں یہ سحر کے خلاف مؤثر ترین ہتھیار ہیں جو مسلمان ان کو ہمیشہ تلاوت کرتا رہے اور تلاوت کر کے اپنے ہاتھ پر پھونک کر کے اپنے جسم پر مل دے تو انشاءاللہ اس پر کوئی سحر یا کوئی مصیبت اثر نہیں کر لیتا. اور ویسے بھی طاقت، حکمت، مرکز سب کچھ قرآن ہے. قرآن سے بڑھ کر کوئی بات وزنی اور فیصلہ کن نہیں ہے اور کسی بھی بات میں کوئی جان نہیں ہے. جان قرآن میں ہے اور قرآن سے شروع ہو کر قرآن پر مکمل ہی ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن کی طرف ہی ہماری زندگی کے رخ مڑ جائے تو دنیا و آخرت سدھر جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے، دین و دنیا کی مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، اپنے رضا کی نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے اور اپنے غضب سے ہمیں دور رکھے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ